اس نے انگشتے شہادت سے مقام دل کو ٹھوکا۔ وہ یہاں بس گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس روز سے بوٹا بہت اداس رہنے لگا۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب سے ٹکر لینا بوٹے کے بس میں نہیں تھا، اور نہ ہی میرے بس میں۔ یاسمین کا برا باپ ایک غریب مزارہ تھا۔ چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کے اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بوٹا بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اب اس نے حویلی آنا بھی بہت کم کر دیا تھا، زیادہ تر وہ ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ ڈیرے پر کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا تھا۔ کیا ڈیرے سے تمہاری مراد بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ میں ہے، کھیتوں کے اس پار جو آموں کا باغ ہے نا، وہیں ہے ہمارا ڈیرا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا، جانے کیوں طارق نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ بوٹا ڈیرے پر ہی ہو اور ٹوبا ٹیکسنگ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی ہو۔ اس بات کے امکانات تھے کہ یا تو بوٹے نے چودھری کا قتل کیا تھا یا کسی نہ کسی طرح اس کا اس قتل سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور اچانک قتل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب بوٹا بھی منظر سے غائب تھا۔ میں نے شوقے کو مزید گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے بوٹا چودھری کے سامنے بالکل ہی بے دست و پا تھا؟ آپ کا کیا مطلب ہے جی؟ میں نے اپنا مطلب واضح کیا۔ بوٹا بھی تو چودھری فرزند علی کا پتہ صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ایک جھرجھری لی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ وہ بولا، اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ مجھے کیا پتا جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ مجھ سے نظریں چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بوٹا تم سے دل کی ہر بات کہہ دیتا ہے، تم نے مجھے یہ بتایا ہے نا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ بوٹا تمہارا جگری یار ہے۔ جی، وہ میرے سوال سے گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ اپنا یار بیلی ہے۔ تمہیں اس سے دلی ہمدردی بھی ہے؟ جی ہاں۔ اگر اس پر کوئی مصیبت بن پڑے تو تم اس کی مدد کو پہنچو گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، ظاہر ہے، دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں۔ چودھری فرزند علی کے قتل میں بھی تم نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ جی ہاں جناب۔ جی ہاں جناب۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے جناب، بوٹے نے چودھری صاحب کو قتل نہیں کیا۔ وہ اتنی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی زبان پھسل چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ بے چینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس پر ایک نفسیاتی حربہ آزما رہا تھا۔ جیسے ہی میں دیوار کے پاس پہنچا، سر جھکا کر کچھ سوچنے لگتا، پھر فوراً پلٹ کر دوسری دیوار کی طرف چل پڑتا۔ کچھ دیر تک وہ مجھے پریشان نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ وہ اچانک پھٹ پڑا، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے جناب؟ میں چودھری کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں گھوم کر چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، پھر اپنے رولر سے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہوئے نہایت ہی شفاف لہجے میں کہا، میرا خیال ہے سلطان اور جبرو ابھی تھانے ہی میں ہوں گے۔ میں نے دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ کے واسطے انہیں نہ بلائیں تھانے دار صاحب، وہ گلگیر آواز میں فریاد کرنے لگا۔ وہ بہت ظالم ہے، انہوں نے بہت بری طرح مجھے مارا ہے۔ میرے خیال میں بھی کسر باقی ہے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ سلطان اور جبرو اس وقت تھانے میں نہیں ہوں گے۔ میں نے تو ایک چال چلی تھی جو کامیاب رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جو ہی میں کرسی پر بیٹھا، وہ بھی ہاتھ جوڑے تھر تھر کانپتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ میں نے چھوٹتے ہی روبدار آواز میں کہا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور جو لوگ اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں وہ اسے پیار کرتے ہیں، مگر لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم ضرور پھانسی چڑھو گے۔ قتل میں نے تو نہیں کیا جناب۔ تو پھر بوٹے نے کیا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے صرف اسے تعاون کیا ہے، یاری نبھائی ہے۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے مزید مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے اس کی بے بسی پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اکثر بدماش ایسے ہی ہوتے ہیں، زورداروں کی شے پر غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ جس کا قلعہ جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بدماش ہوتا ہے۔ شوقے کا قلعہ ٹوٹ چکا تھا، اس کا ڈھہ جانا لازمی بات تھی۔ میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، اگر ہماری مزید مہمان نوازی سے بچنا چاہتے ہو تو سلطانی گواہ بن جاؤ۔ بوٹے کے بارے میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ میں کوشش کروں گا تمہیں عدالت سے کم سزا ہو، ورنہ دوسری صورت میں تم گئے کام سے۔ میں 302 کا پرچہ کاٹ کر تمہیں بند کر دوں گا، پھر پھانسی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے بھرپور تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ شوقے گجر سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان کا لب لباب یہ تھا کہ بوٹے نے رکیب روسیہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب شوقے نے اسے بتایا کہ وہ چودھری کے ساتھ جڑاں والا جانے والا ہے تو بوٹے نے اسے تعاون کی درخواست کی۔ بوٹا صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ واپسی میں شوقہ چودھری کے ساتھ نہ آئے، بلکہ کوئی مقبول بہانہ کر کے کہیں رک جائے۔ شوقے کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی بہن مانوالا میں رہتی تھی، اسے کوئی بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ اپنے دوست کی دل سے مدد بھی کرنا چاہتا تھا، اور دوست نے جس قسم کا تعاون چاہا تھا، اس میں شوقے کے لیے کوئی رسک بھی نہیں تھا۔ تاہم بوٹے نے اسے اپنے طریقہ واردات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد حوالدار جمعہ خان کو بلا کر کہا کہ وہ شوقے کو لے جا کر جیل میں بند کر دے اور اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرے۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بھوک تو لگ رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری کام ابھی باقی تھا۔ جمعہ خان شوقے کو لے کر چلا گیا تو میں نے
آموں کے باغ والے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل بڑی اجلت میں تھانے میں داخل ہوا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، پھر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا، ملک صاحب، ادھر کماد کے کھیت میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ کسی نے بوٹے رائے کو قتل کر کے وہاں پھینک دیا ہے۔ میں تو چکرا کر رہ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک سرا ہاتھ لگا تھا۔ میرا خیال تھا میں نے چودھری فرزند علی کے قتل کا معمہ حل کر لیا ہے، مگر بوٹے رائے کی موت نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ تفتیش کی گاڑی کو بریک لگ گئے تھے اور میں جیسے بند گلی میں کھڑا تھا۔ کانسٹیبل کی اطلاع پر میں نے حوالدار جمعہ کو ساتھ لیا، فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ بوٹے کی لاش گنے کے کھیت کے عین وسط میں پڑی تھی۔ اس کی لاش کے ساتھ بھی کم و بیش چودھری کی لاش جیسا حشر کیا گیا تھا۔ لاش کو ناف کے مقام سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کی کنپٹی کے اوپر ایک نیلگوں ابھار واضح نظر آ رہا تھا۔ بوٹے کی لاش کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ دونوں قتل کسی ایک ہی شخص نے کیے تھے، اور وہ نامعلوم شخص اپنے دل میں بوٹے اور چودھری کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا تھا۔ ممکن تھا ابھی کچھ روز تک بوٹے کی لاش دریافت نہ ہوتی اگر گنے کی کٹائی شروع نہ ہو چکی ہوتی۔ وقوع پر اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بوٹے کا بوڑھا باپ بھی وہاں موجود تھا اور ایک طرف بیٹھا اپنے بیٹے کی لاش پر آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد ایک شریف صورت محمد شخص سے دریافت کیا۔ بزرگوں، لاش سب سے پہلے کس نے دیکھی تھی؟ ایک کھیت مزدور آگے آیا۔ اس کے جسم پر ایک بسیدہ تہبند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں درانتی تھی۔ اس نے بتایا، تانے دار صاحب، میں تڑکے علیل صبح کماد کی وڈائی کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ دوپہر تک میں نے اچھا خاصا کام نپٹا دیا تھا۔ میں اپنے کام میں مگن تھا کہ مجھے انسانی جسم کماد کے اندر کچھ فاصلے پر پڑا دکھائی دیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے بوٹے کی لاش کو دیکھنے لگا۔ خیر دن، تم نے لاش کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ میں نے پوچھا۔ اس شخص کا نام مجھے خیر دن معلوم ہوا تھا۔ نہیں جی، اس نے کہا، میں تو لاش دیکھتے ہی چیختا ہوا کھیت سے باہر نکل آیا تھا۔ لگتا ہے ہمارے گاؤں پر بدروحوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک طرف سے کسی کی آواز آئی۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، مگر ایسے واقعات پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ظالمہ دے ظلم دے اخیر ہندی ٹھا۔ ایک شخص نے ناپسندیدہ نظروں سے بوٹے کی لاش کو گھورتے ہوئے کہا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا جی۔ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ ان دونوں نے آفت بھی تو بہت مچا رکھی تھی۔ اوئے، زبان سنبھال کر بات کر، ہرن مینار دے پتر۔ ایک تنومند شخص نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا جس نے ابھی بوٹے کی لاش پر تبصرہ کیا تھا۔ اوئے، تم چودھری صاحب کو ظالم کہتے ہو؟ ایک بزرگ نے ان کے بیچ میں آتے ہوئے کہا، چھاڑ دے اصغر نو۔ اس شخص کا نام اصغر تھا جسے چودھری کے لمو شیم پٹھو نے ہرن مینار کا پتر کہہ کر مخاطب کیا تھا، غالباً اس کے دراز قد کی وجہ سے۔ چودھری کے چمچے نے اصغر کو ایک زوردار دھکا دیا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، بند کرو یہ دنگا فساد، ورنہ میں تم دونوں کو بند کر دوں گا۔ جمعہ خان نے ہٹے کٹے شخص کو ایک جھانپڑ رسید کیا تو اس نے اصغر کا گریبان چھوڑ دیا۔ جمعہ خان نے غصیلے لہجے میں کہا، اوئے، قانون کے سامنے بھی بدماشی سے باز نہیں آتے ہو؟ صاحب جی، ہم چودھری صاحب کے نمک خوار ہیں، یہ بدبخت انہیں ظالم۔ اوئے، چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، زیادہ بک بک نہ کر۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ورنہ یہی چھترول شروع کر دوں گا۔ اچانک ایک طرف سے منحوس سی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ کوئی اونچے سروں میں گا رہا تھا، محمد بوٹیا، بوٹے دا پت بوٹا۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ آدم قد گھنے پودوں کے اندر سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ وہی ملنگ بابا تھا جس سے ایک مرتبہ پہلے بھی میری مٹ بھیڑ ہو چکی تھی۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ میں نے حوالدار جمعہ خان سے کہا، جاؤ اس ملنگ کو پکڑ کر لے آؤ۔ جمعہ خان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے ایک عجیب سی انداز میں کہکا لگایا، پھر بآواز بلند کہنے لگا، پہلے 1 پھر 2، 2 اور 2 4، اللہ کی پڑے گی مار، حق 4 یار، حق 4 یار۔ اس سے پہلے کہ جمعہ خان ملنگ تک پہنچتا وہ لہلہاتے کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد جمعہ خان واپس آ گیا۔ عجیب چھلاوا ہے نا مراد، جمعہ خان نے حجارت امیز لہجے میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلا اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، بچ کر کہاں جائے گا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کی ملنگی بھی نکالنا ہی پڑے گی۔ توبہ کریں تھانے دار صاحب، ایک شخص نے تنبیہ کے انداز میں کہا، وہ بہت کوئی کرنی والا ہے، ایسے لوگوں سے نہیں الجھنا چاہیے۔ بس بس بابا، زیادہ کھپ نہ ڈال۔ میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا، ایسے بہت سے کرنی والے میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے اس شخص کو دانستہ جھاڑ پلائی تھی، ورنہ ملنگ بابا مجھے بہت پراسرار لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا جیسے وہ مجھے کچھ اشارہ دے رہا ہو۔ ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے بوٹے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پھر حوالدار جمعہ خان کو ہدایت کی کہ وہ 2 سادہ لباس پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ جلد از جلد اس پراسرار ملنگ کو پکڑ کر تھانے لے آئیں۔ واپسی میں ہمیں معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کی لاش اسپتال سے آ چکی تھی اور آج ہی تدفین کا پروگرام تھا۔ حویلی کے پاس مقتول چودھری کے بیٹے طارق محمود سے ملاقات ہو گئی۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے شوکے کو مار مار کر اس کا ملیدہ نکال دیا ہے۔ مجھے اس کی تازہ ترین معلومات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس تھانے میں چودھریوں کے کچھ وفادار بھی موجود تھے اور میں عنقریب ان کے خلاف سخت قسم کی قانونی کارروائی کرنے والا تھا۔ وہ سب میری نظروں میں آ چکے تھے اور میں کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ اگر ہم مجرموں کا ملیدہ نہ نکالیں تو ہمیں چین نہیں آتا۔ تمہارے باپ کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے، مگر میں نے دانستہ
اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، حالانکہ میرا تجزیہ اس کے برعکس تھا۔ مگر کیا؟ وہ مضطرب انداز میں بولا، کون ہے قاتل ابا جی کا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں، ہمارا قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ قانون قدرت کا نشانہ بن چکا ہے۔ میں نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ جلدی سے بولا، آپ کا اشارہ بوٹے ارائیں کی طرف تو نہیں ہے؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے دانستہ تائید کی۔ میں اپنے خیالات سے اسے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بوٹے نے ہی ابا جی کو قتل کیا تھا؟ شوکے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے کہا، مگر قاتل ہماری پہنچ سے اتنی دور نکل چکا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ طارق نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، اگر ابا جی کو بوٹے نے قتل کیا ہے تو پھر بوٹے کو قتل کس نے کیا ہے؟ میں نے خود بوٹے کی لاش دیکھی ہے، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں حویلی میں آیا تھا۔ بوٹے کو بھی ابا جی کی طرح بڑی بدردی سے کاٹا گیا ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا، اس سلسلے میں ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ قتل کی یہ دونوں وارداتیں کسی ایک ہی شخص نے کی ہیں، اور اس شخص تک پہنچنے میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اب میں مطمئن تھا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ بوٹے کی لاش دیکھنے گیا تھا یا نہیں۔ یہ بات میں اسے براہ راست بھی پوچھ سکتا تھا، مگر میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا یہ سب اس کا حصہ تھا۔ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم کل تھانے آ جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ملنگ بابا تو ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کی تلاش پر مامور دونوں سادہ لباس کانسٹیبلوں نے رپورٹ پیش کی تھی کہ وہ پورے علاقے کو چھان چکے ہیں، مگر اس مبہوت الحواس بڈھے ملنگ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ طارق محمود سے ملاقات بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے باپ اور بوٹے ارائیں کے کسی ایسے مشترکہ دشمن کی نشاندہی کر دے گا جس پر محنت کر کے ہمارا کام بن جائے گا، مگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ اب لے دے کے صرف ایک شوکا گجر ہی رہ جاتا تھا، اسے ہم نے اتنا دھویا تھا کہ اس سے غلط بیانی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، مگر بعض اوقات حالات ہماری توقع کے برعکس بھی پیش آتے ہیں۔ میں اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ممکن ہے شوکے نے یہ دونوں قتل کیے ہوں۔ میں نے دوسرے روز شوکے کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ 5 روز تک رات دن شوکے کی بھرپور ٹھکائی ہوتی رہی۔ ہم نے مختلف قسم کے نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے۔ اس دوران میں اس نے بہت سی چوریوں، ڈکیتیوں، دیگر چھوٹی موٹی وارداتوں کا اقبال کر لیا، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 6 روز میں اس کیس سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ مجھے رات کو ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک نہ تو قاتل کا کوئی سراغ ملا تھا اور نہ ہی آلۂ قتل کی نوعیت کا کوئی تعین ہو سکا تھا۔ مجھے اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں اس قسم کے قتل سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ شوکے کے ریمانڈ کا آخری دن تھا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے پورے کیس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے تھانے کے قریب ہی ایک مڈل اسکول تھا۔ ان دنوں اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے اسکول بند تھا۔ میں گھر سے تھانے جا رہا تھا کہ میں نے مذکورہ اسکول کے گراؤنڈ میں بچوں کو باندر کلا کھیلتے ہوئے دیکھا۔ باندر کلا پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں کھیلا جانے والا ایک مشہور کھیل ہے۔ یہ کھیل عام طور پر کھلی جگہ پر کھیلا جاتا ہے۔ زمین میں گڑے ہوئے کھونٹے کے ساتھ ایک رسی باندھی جاتی ہے اور ایک لڑکا اس رسی کے سرے کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسی کی لمبائی عموماً اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ مویشی وغیرہ باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ زمین میں گڑے ہوئے قلعے کے پاس جوتوں کا ایک ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ جس لڑکے نے رسی کا سرا پکڑا ہوتا ہے وہ بندر کے مانند اچک اچک کر ایک دائرے میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس کھیل میں حصہ لینے والے باقی لڑکوں کو نظر بچا کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ پاس رکھے ہوئے جوتوں کو اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کارروائی کے لیے 2 ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا بھی بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران میں اگر باندر رسی کو پکڑے پکڑے اپنے دائرہ کار میں کسی لڑکے کو چھو لے تو پھر اس لڑکے کو باندر بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں اگر لڑکے تمام جوتی نکال لے جائیں تو پھر باندر رسی چھوڑ کر دوڑ لگا دیتا ہے اور تمام لڑکے جوتوں سے کوٹتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ دوڑ ایک پہلے سے مقرر کردہ خاص مقام پر جا کر اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کھیل میں بعض اوقات تو باندر ایک بھی جوتا کھائے بغیر مقررہ مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس کی خاصی درگت بن جاتی ہے۔ میں نے ایک لڑکے کو بری طرح جوتے کھاتے ہوئے دیکھا تو میرے قدم خود بخود رک گئے۔ میں ان کا کھیل دیکھنے کے لیے نہیں رکا تھا، بلکہ میرے ٹھٹکنے کی وجہ وہ میکشن جوتا تھا جو مجھے ایک لڑکے کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ یہ ویسا ہی جوتا تھا جیسا مقتول چودھری کے پاؤں سے ملا تھا۔ اوئے کھوتے دے کرو، میں نے بلند آواز میں ڈانٹ کر کہا، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ابھی تک میری موجودگی سے بے خبر اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میری آواز سنی تو سب متوجہ ہو گئے، پھر مجھے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نسوئے، سپاہی آ گیا، پولیس آ گئی۔ میں اس لڑکے کے پیچھے لپکا جس کے ہاتھ میں میکشن جوتا تھا۔ جلد ہی میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے جوتا چھپٹ لیا۔ وہ سیدھے پاؤں کا جوتا تھا، مقتول چودھری کے دائیں پاؤں کا جوتا نہیں ملا تھا، یہ یقیناً وہی جوتا تھا۔ اوئے کاکا، تمہیں کہاں سے ملا یہ جوتا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ پولیس والے کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد اس کا گھبرا جانا یقینی بات تھی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، فکر نہیں کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا،
سب سچ بتا دو، یہ جوتا کہاں سے لائے ہو؟